ایسا بچہ ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس نے دنیا میں آ کے ایک سانس بھی لی ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، تو اب کان میں اذان کا کوئی تعلق جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے کان میں اذان ہوئی ہے، اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کسی اور وجہ سے دی جاتی ہے اس کے کان میں، وہ نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں ہے۔ وہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کی ناف میں انگلی مار کے اسے تکلیف دیتا، اسے اذیت دیتا ہے، تو اس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ شیطان وہاں سے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جس بندے کے بچے کے کان میں اذان دی گئی، مطلب یہ کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا، اس کا جنازے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ ایک سانس بھی لی بچے نے دنیا میں آ کر، تو ایسے بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور اس کا کفن کا انتظام بھی ہوگا، اور اس کے دفن کا اہتمام بھی ہوگا، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ جو بچہ فوت شدہ پیدا ہوا، ایک سانس بھی نہیں لی، ایسے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان کی کسی نکر میں ویسے دفنا دیں، نام اس کا بھی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچہ کچا بچہ پیدا ہوا، حدیث میں لفظ ہے، یا ایسا بچہ تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا یا ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، یہ سارے کے سارے بچے اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے، اور انہیں قیامت والے دن آواز دی جائے گی، اس لیے ان کا نام رکھا جائے۔ ہر بچے کا نام رکھنا چاہیے، چاہے وہ فوت شدہ ہی پیدا ہوا ہے یا پیدا ہو کر فوت ہو گیا۔ اور جنازہ کی صورت میں پڑھنا ہے، وہ بڑا واضح لفظوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنازہ اگر ایک سانس بھی بچہ لے چکا تو اب اس کو ایسا نہیں دفن کریں گے کہ بغیر جنازے کے دفنا دیا جائے، بلکہ اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کا کفن بھی ہوگا، اس کا دفن بھی ہوگا۔ اور یہ ذہن سے بالکل واضح کر کے مسئلہ نکال دیں کہ اذان جو ہے اس کا تعلق جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بالکل ذہن میں اب کلیئر کر لیں۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں اذان نہیں دی گئی تو اس کا جنازہ نہیں، اذان کے ذریعے اس بچے نے پاک نہیں ہونا۔ اذان کا مقصد ہی اور ہے، اذان کا مطلب ہی اور ہے کہ اس بچے کو شیطان کے شر سے بچایا جائے، اور اس بچے کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی بندے نے خودکشی کر لی ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، خودکشی کرنے والے بندے کی۔ تو ایسے بندے کے بارے حکم یہ ہے کہ جو اس بندے نے خودکشی کی ہے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ بھی ہوگا، اس کا کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا۔ لیکن یہ کرے کہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے اس علاقے میں، کوئی بہت اچھا ایسا بندہ ہے، مذہبی طور پر مقتدا سمجھا جاتا ہے، لوگ اسے مانتے ہیں، تو ایسا بندہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے۔ بہتر یہ کر بھی لے گا تو گناہ کوئی نہیں، ذہن میں رکھیے گا، کر بھی لے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ شرکت نہ کرے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے اس چیز کی کہ خودکشی نہیں کرتے ہوئے۔ خودکشی غلط کام ہے، لیکن خودکشی کر کے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جان چھوٹ گئی ہے فلانی مصیبت سے، تو جان چھوٹتی نہیں ہے، جان پھنس جاتی ہے، کہ جو کر کے وہ مرا ہے اسے قبر کے اندر وہی عذاب دیا جائے گا۔ زہر کھا کے مرا ہے، اس کی انتڑیاں پھٹ گئی ہیں، اس کا دل پھٹ گیا، تو قبر میں بھی اسے وہ سزا دی جائے گی۔ کسی چیز کے نیچے آ کے مرا، قبر میں بھی اسے وہی سزا فیل ہوگی، وہی سزا دی جائے گی۔ تو جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ جان مزید پھنس جاتی ہے۔ تو اس لیے خودکشی قرآن کی آیت سے بھی حرام ہے۔ قرآن کی آیت نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی نہیں کر سکتے، اور حدیثوں نے بھی اس کو بتایا کہ منع ہے۔ آیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہوگا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا جنازہ بھی ہوگا اور اس کا کفن دفن بھی ہوگا اور سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ کوئی مقتدا اور پیشوا آدمی ہے اس علاقے میں تو وہ کوشش کرے کہ نہ جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے غلط حرکت کی ہے، اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ پیدائشی طور پر بندہ پاگل ہے، اس کا جنازہ ہوگا کہ نہیں؟ بالکل اس کا جنازہ ہوگا۔
پیدائشی طور پر بندہ پاگل ہے اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ہجڑا ہے جسے خواجہ سرا کہتے ہیں، فوت ہو گیا، اب اس کا جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ مسلمان ہے تو یقیناً پڑھنا پڑے گا، اس کے جنازے کو یقیناً پڑھنا پڑے گا. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا پورے شہر کو، پورے پنڈ کو. جنازہ تو اس کا بھی ہے، اسلام نے تو اسے بھی حق دیا ہے، اسے بھی تحفظ دیا ہے. تو اس طریقے سے کوشش اس میں یہ کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، کس کمیونٹی سے. مطلب یوں سمجھ لیں آپ سادہ لفظوں میں کہ وہ ناچنے گانے والے زیادہ کام کر رہا ہے یا کوئی حلال کام کر رہا تھا زندگی میں. خواجہ سرا ہونے کا مطلب ناچنا گانا نہیں ہوتا. بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک بھی ہیں، بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں. اگر زیادہ تر عمومی طور پہ ہمارے معاشرے نے ماحول ایسا بنا دیا یا وہ خود اپنے اوپر فیلنگ ایسی طاری کر لیتے ہیں کہ ہم شاید صرف مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا ناچنے گانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام نے باقاعدہ وراثت میں ان کا حصہ رکھا ہے، ان کا باقاعدہ وراثت میں حصہ ہے، باقاعدہ ان کے حقوق ہیں. باقاعدہ مسجد میں اگر آتے ہیں تو اس کی صف کون سی بنے گی یہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے احکامات بھی ہیں. ایک خواجہ سرا نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں اپنے ہاتھ پہ مہندی لگائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مدینے سے باہر نکلوا دیا. فرمایا نہیں، یہ عورتوں والی حرکتیں نہیں کرنی، مردوں والی تمہارے اندر خصلتیں ہیں، اب تم نے مردوں والا حلیہ ہی رکھنا اور مردوں والے کام ہی کرنے ہیں. تو اس کے شریعت نے مختلف احکام رکھے ہیں. کچھ ایسے خواجہ سرا ہیں جن کی زیادہ تر مشابہت مردوں سے ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی زیادہ عورتوں سے ہے. اس کی الگ حکم ہے، اس کا الگ حکم ہے. ایک ایسا جس کی نہ مردوں کے ساتھ مشابہت مکمل ہو رہی ہے نہ عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اس کو بالکل ایسی کیفیت ہو گئی ہے، وہ بہت ہی کو ہزاروں میں ایک آدھ ایسا مسئلہ آتا ہے، اسے خنثی مشکل بولتے ہیں. اس کے باقاعدہ چیپٹر ہیں اسلام میں کہ اس کو وراثت کون سی دینی ہے، اس کو وراثت میں سے کون سا حصہ ملے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ میں جی دعا کون سی پڑھیں گے. تو اب میرے بھائی نماز جنازہ کی دعا کا فرق ہی کوئی نہیں، مرد کی بھی وہی ہے، عورت کی بھی وہی ہے. بالغ اور نابالغ کا فرق ہے، بس بالغ اور نابالغ کا فرق ہے. نابالغ کے لیے بچی کی دعا اور پڑھتے ہیں، بچے کے لیے اور پڑھتے ہیں، ورنہ بالغ میں تو دعا ایک ہی ہے، وہی عورتوں کے لیے ہے وہی مردوں کے لیے ہے، کوئی فرق تو نہیں اس میں. تو نماز جنازہ کون سی پڑھنی ہے؟ جو پڑھی جاتی ہے وہی پڑھنی ہے، اور کون سی پڑھنی ہے؟ یہی نماز جنازہ پڑھنی ہے. تو یہ بھی ذہن میں کلیئر کر لیں آپ. یہ چند ایک ایسے کانسیپٹ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کا جنازہ نہیں پڑھنا یا شاید ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بندہ ان کے جنازے پڑھ بھی سکتا ہے، جنازے میں شرکت بھی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے، نماز جنازہ کے اندر جو سب سے افضل صف ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ سب سے پچھلی صف سب سے افضل ہے. جو سب سے افضل صف ہے وہ سب سے پچھلی صف ہے. اور بہتر ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر 3 صفیں کم از کم بنائی جائیں. 3 بنائی جائیں، 5 بنائی جائیں، 7 بنائی جائیں، 9 بنائی جائیں، 11 طاق عدد میں کم از کم. حتیٰ کہ اگر کوئی 7 آدمی ہیں تو بھی یہ کیا جائے کہ ایک امام بن جائے. اب پہلی صف میں 3 بندے کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1 کھڑا ہو جائے. یعنی کم از کم 3 صفیں نماز جنازہ کے اندر پڑھی جائیں. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس میت پر 3 صفیں جنازہ پڑھ دیں گی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اس لیے 3 صفیں جنازے کی بنانی چاہیے، یہ بھی کلیئر کیجئے گا. اور پھر ایک اور چیز ہے، جنازہ ایک سے زیادہ آ جائے تو اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ ہر ایک کا جنازہ الگ الگ پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک میت سامنے رکھ دی جائے، پھر دوسری اس کے پرلے سائڈ پہ، تیسری اس کے پرلے سائڈ پہ، چوتھی اس کے پرلے سائڈ پہ. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، یعنی ایسے کر کے وہ رکھا جائے، یہ سب سے افضل ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایسے لائنیں بنا دی جائیں. بہتر یہ ہے کہ یوں لائنیں بنائی جائیں ان کی، بھئی ایک یہاں رکھ دی میت، ایک آگے رکھ دے، ایک آگے ایک آگے، ایسے کر کے رکھی جائیں. بہتر یہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اکٹھے جنازے پڑھائے ہیں. اور جب احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکٹھا جنازہ پڑھایا. اب یہ سنیے گا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا حضور کیسے رکھنا ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے اسے سب سے پہلے رکھو، دوسرے کو اس کے بعد رکھو، تیسرے کو اس کے بعد رکھو، چوتھے کو اس کے بعد. یعنی جس کے سینے میں قرآن ہے وہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے، وہ قرآن کو جاننے والا ہے، وہ جنازے میں بھی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی میت پہلے رکھی جائے. اور یہ آقا علیہ السلام نے ایسے کیا کہ صفیں بنائیں
اور جن کو زیادہ قرآن آتا تھا انہیں قریب رکھا، باقیوں کو اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، ایسے کر کے رکھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جنازہ ان کا پڑھایا اور ایک ہی مرتبہ میں سب کا جنازہ اکٹھا کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایتوں میں لکھا ہے کہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا ہے۔ جب بھی جنازہ پڑھاتے تو انہیں ساتھ رکھ لیتے، شہید ہو گئے تھے احد کے میدان میں، تو آپ جب بھی جنازہ پڑھاتے انہیں ساتھ رکھ لیتے، جب بھی جنازہ پڑھاتے انہیں ساتھ رکھ لیتے، جب بھی جنازہ پڑھاتے انہیں ساتھ رکھ لیتے۔ اتنی بار ان کو ساتھ رکھا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا مزار شریف احد کے جو شہداء ہیں آج بھی ان کا وہاں پر قبر پاک ہے۔ پہلے تو مزار وغیرہ تھے بنے ہوئے، لیکن ان کو پھر شہید کر دیا گیا 1925 کے اندر۔ سعودی حکومت نے جب مزارات کے خلاف آپریشن کیا تو پھر وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ بلکہ جنت البقیع کی اگر پرانی تصویر لے لیں تو آپ کو وہاں پر مزارات نظر آئیں گے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی تھا جو شہید کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی شہید کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کی قبر انور ہے جو موجود ہے جنت البقیع میں، وہ بھی شہید کیا گیا۔ سنا ہے ابھی کو معاہدہ ہوا ہے کسی ملک کے ساتھ کہ یہ مزارات جو ہیں دوبارہ آپ تعمیر کر لو، انہیں کہا گیا کہ آپ یہاں تعمیر کر لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تعمیر کر لیتے ہیں مزارات۔ وہ بھی صرف انہوں نے اس پالیسی سے نہیں تعمیر کروا رہے کہ مزار اچھے ہیں، بلکہ اس پالیسی سے کہ لوگ دیکھنے آئیں گے تو ہمارے ہاں یہ جو ہے آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا سیر و سیاحت کے لیے، پیسے کے لیے۔ وہ اس نیت سے ان کو دوبارہ بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ سننے میں آیا۔ اب دیکھتے ہیں اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن مزارات تھے سب کے، اور مزارات وہاں پر موجود تھے، اور آج بھی اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر قبر انور ہے اس کے سائڈ پہ ابھی بھی دیوار ہے، سائڈ میں چھوٹی چھوٹی وہاں پر ہے۔ احد کے جو شہداء ہیں ان کے مزارات کے سائڈوں پہ بھی چھوٹی چھوٹی وہاں دیوار ہے، نظر آتا ہے کہ کبھی یہاں پر مزارات تھے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مزارات تھے جس کو بعد میں شہید کیا گیا، اور پرانی تصویریں وہ ملتی ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ اگر کوئی بے اولاد بندہ ان کی قبر پر جا کر دعا مانگتا ہے اللہ سے، اللہ پاک اس کی گود ہری فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شان ہے اور اتنی بڑی ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ قبر کے اندر میت کو جو سب سے پہلا تحفہ ملتا ہے جی وہ کیا ہے؟ قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میت کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے، اگر نیک میت ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جتنے بندوں نے بھی تیرا جنازہ پڑھا اللہ پاک نے سب کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جنازہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس نے پڑھا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی جنتی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ ان بندوں کو عذاب دے جنہوں نے اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان میں پہنچایا۔ جنازہ اٹھانے والوں کو بھی اللہ پاک عذاب نہیں دیتا، اور جو آگے چلے انہیں بھی عذاب نہیں دیتا، جو پیچھے چلیں اللہ انہیں بھی عذاب نہیں دیتا، جو جنازہ پڑھے اللہ انہیں بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جنازہ پڑھنا، جنازہ اٹھانا، جنازے کو کندھا دینا، جنازے کے آگے چلنا، جنازے کے ساتھ چلنا، کوشش کریں آگے اس طریقے سے نہ چلیں کہ بالکل جنازہ لگے کہ آپ کیسے چل رہے ہوں، جنازے کے سائڈ پہ ہو کر، جنازے کے سائڈ پہ ہو کر کہ اسے وہ رہنما لگے، اس دن پتہ چلے کہ یہ ہمیں عبرت دیتا جا رہا ہے۔ اگر نیک ہے تو بھی عبرت کے لیے، برا تو بھی عبرت کے لیے، نیک ہے تو یہ عبرت دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے نیکیاں کی، اب آگے جا کے میں نے خوش ہونا ہے، آگے جا کے میں نے جنت میں جانا ہے، تو تم بھی یہ کر کے آنا۔ برا ہے تو اس لیے کہ دیکھ لو میں نے ساری زندگی گناہ کی ہے، میری زندگی ختم ہو گئی، اب مجھے قبر میں جانا پڑ رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہوتا ہے اس دن میں۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منقول واقعہ ہے کہ ایک کفن چور تھا، بندہ جو کفن چوری کیا کرتا تھا، جب حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس بندے نے قبر کا پتہ کیا کہ میں نے ان کا کفن چوری کرنا ہے، میں ان کا کفن نکال کے لاؤں گا، کفن نکال کے بیچتا تھا وہ۔ تو اس نے قبر کھودنی شروع کر دی، جب اس نے قبر کھودی تو کفن کو ابھی ہاتھ ہی ڈالا تو حضرت رابعہ بصریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا قبر کے اندر سے، اور مسکرا کے فرمانے لگی قبر کے اندر ہی کہ ایک بخشا ہوا شخص ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ کہنے لگا جی میں کیسے بخشا ہوا ہوں،
میں تو کفن چور آدمی ہوں، ساری زندگی میں نے کفن چوری کی ہے، تو میری بخشش کیسے ہو گئی؟ تو وہ فرمانے لگی کہ جب میری نماز جنازہ پڑھی گئی تو نے بھی ساتھ پڑھی تھی، جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اس لیے جنازہ ایک عبادت سمجھ کے اس کے اندر ہمیں شرکت کرنی ہے اور اس کے اندر ہمیں شامل ہونا ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا، ہمارے ایک بچے نے پوچھا کہ میت کو جب غسل دیتے ہیں، جو پچھلے ہم نے کیا تھا بات کی تھی، اس پر ایک سوال تھا بچے کے ذہن میں کہ میت کو جو غسل دیتے ہیں تو جو پانی ہوتا ہے تو اس پانی کا کیا کیا جائے؟ تو اس پانی کو بعض لوگ دفناتے ہیں، کوئی گھڑا نکال کے تو کہتے ہیں کہ اس کو نالی میں پانی کو نہ جانے دیا جائے، یہ پانی ایسا ہے، یہ پانی ویسا ہے۔ اس چیز کا شریعت میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عام پانی کی طرح پانی ہے، جیسے نہانے سے پانی بندے کے جسم سے اترتا ہے، اس پانی کی طرح پانی ہے۔ علیحدہ اس کا گھڑا نکال کے ٹویا نکال کے اس میں ڈالنا، اس کا بھی شریعت میں حکم کوئی نہیں ہے۔ اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے، اس کا بھی شریعت میں حکم کوئی نہیں ہے۔ وہ جیسے پانی عام جا رہا ہوتا ہے اس پانی کو جانے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مستعمل پانی ہے استعمال شدہ، تو جہاں وہ پانی جانا ہے اسے جانے دیں، جہاں آپ کے باقی گھر کا پانی جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ اس کو دفنانے کا حکم ہے، نہ اس پانی کو سنبھالنے کا حکم ہے، اس چیز کا کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں۔ میت کے نیچے وہ چادر بچھائی جاتی ہے، کھیس وغیرہ بچاتے ہیں، پھر بعد میں اس کھیس کا کیا کیا جائے؟ وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت میں، آپ اسے گھر میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کسی غریب کو دینا چاہیں تو سبحان اللہ دے دیں، صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نیت رکھنا کہ اسے استعمال کرنے کا تو گناہ ملے گا، یہ نیت رکھنا بھی گناہ ہے، کیونکہ شریعت میں مسئلہ نہیں نا، شریعت میں وہی مسئلہ جو ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہم بتائیں گے گھڑیں گے تو اس کا گناہ ملے گا۔ ہم اپنی طرف سے الگ کو مسئلہ نیا نکال نہیں سکتے، شریعت میں ایڈ نہیں کر سکتے، شریعت میں ڈال نہیں سکتے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، میت کو جب لے کے چلتے ہیں تو اب اس طرف خانہ کعبہ ہے، قبرستان اس طرف ہے بالفرض، تو میت کو ہم نے لے کے چلنا ہے، تو اب اس کے منہ کس طرف کریں، اس کا پاؤں کس طرف کریں؟ تو اس میں بہت سارے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بس اوقات جنازہ سڑک پہ کھڑا کر کے اس چیز کا رولا بنا دیتے ہیں کہ اس کے پاؤں کس طرف کرنے ہیں۔ جس طرف میت جا رہی ہے اس کے پاؤں اسی طرف، منہ اس کا اسی طرف ہی رکھیں گے، اس کا سر اسی طرف ہی رکھیں گے جس طرف اسے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بدلیں گے نہیں، اس کو راستے میں اس کو یوں کر دو، تب اس کو یوں کر دو۔ آپ نے اٹھایا، اس کا سر اس طرف ہے، اب وہ ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، جیسے بھی جا رہا ہے اس کو ویسے لے کر جائیں۔ آپ کہیں گے خانہ کعبہ کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں تو اس کا کیا کریں؟ تو جس بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، جس کے پیر کٹھے نہیں ہوتے کسی مجبوری کی وجہ سے، جس بندے کے پیر کٹھے نہیں ہوتے کسی مجبوری کی وجہ سے اور اس نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، وہ ٹانگیں کھلار سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، بس اور طریقہ کوئی نہیں ہے۔ وہ نماز کیسے پڑھے گا پھر؟ اس کا طریقہ یہی ہے، اس نے خانہ کعبہ کی طرف بھی ٹانگیں کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے، اس نے خانہ کعبہ کی طرف بھی ٹانگیں کرنی ہے اور اسی طرح منہ کر کے۔ یہ ساری حالتیں عذر ہوتے ہیں، یہ مجبوری کی حالتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہوتا کہ آپ یوں کر دیں تو یوں ہوگا، تو نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ جس بندے نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے لیٹ کے، اس کا منہ کیسے کس طرف کریں گے آپ؟ جو لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا منہ بھی ایسے کرنا پڑے گا آپ کہ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا پڑے گا اور اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا پڑے گا، اور ٹانگیں اس کی یقیناً خانہ کعبہ کی طرف ہو جائیں گی۔ وہاں پر کیا کریں گے؟ تو یہ کچھ مسئلے لوگوں نے خود بنائے ہوتے ہیں اپنے پاس سے، ذاتی پرسنل مسئلے ہوتے ہیں ان کے، جو ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ اور ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئے، یہ مسئلہ بھی کر لیں، پھر اس کے بعد آخری مسئلہ سمجھے، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل کریں گے۔ قرآن پاک زمین پہ تشریف لے آتا ہے، کسی بندے نے اٹھانے لگا، وہ غلطی سے اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور زمین پہ تشریف لے آیا قرآن پاک، تو ذہن میں رکھیے گا اگر تو کسی نے جان بوجھ کے استغفر اللہ قرآن کو پھینک دیا، وہ تو کافر ہی ہو جائے گا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ قرآن کو کسی نے بے ادبی کر کے ایسے استغفر اللہ وہ کر دیا جان بوجھ کے اور جان کے اس نے کیا خود، تو استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس کا کلمہ بھی دوبارہ، اس کا نکاح بھی دوبارہ، جو نیکیاں اس نے کی ہیں وہ ساری اس کو دوبارہ کرنی پڑیں گی۔ آیا حج اس نے پہلے کیا ہوا تھا دوبارہ کرے گا کہ نہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ پہلا حج اس کا قائم رہا کہ دوبارہ کرنا پڑے گا اسے، یعنی ہر چیز اس کی پیچھے کلیئر ہو جانی ہے اگر اس نے قرآن پاک کو جان بوجھ کے ایسے کر دیا۔ اگر وہ اٹھانے لگا تھا پڑھنے کے لیے، کوئی ایسا پاؤں پھسل گیا، وہ قرآن پاک زمین پہ تشریف لے آیا، تو ایسی صورتحال کے اندر آیا وہ 2 کلو دانے اس نے صدقہ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، اس نے اتنا آٹا اللہ کی راہ میں دینا کہ نہیں دینا، تو یہ بھی لوگوں کا ذاتی بنایا ہوا مسئلہ ہے۔
اس میں کسی چیز کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے اتنے دانے دینے ہیں یا اتنے دانے لینے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک غریب آدمی اس نے قرآن اٹھایا پڑھنے کے لیے، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں اس کے، قرآن پاک اس کے ہاتھ سے نیچے تشریف لے آیا، تو اس بندے کو کہیں اور امیر آدمی بھی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں اس مسئلے کا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی ایک میں بھی نہیں لکھا ہوا، کسی ایک میں ضعیف سے ضعیف میں نہیں لکھا ہوا، تو یہ مسئلہ بیچ میں ایڈ کر دینے کا کیا تک بنتا ہے شریعت کے اندر خود ہی کہ آپ یہ بھی کر دیں، 2 کلو دانے دے دو بھائی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، یا اللہ میں نے جو بے احتیاطی کی ہے، مجھ سے بے احتیاطی ہو گئی ہے، میں جو بے احتیاطی کی ہے اس کے بدلے میں کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، وہ 2 کلو کیا 2 من بھی دے دے تو ٹھیک ہے، وہ 10 من دانے بھی دے دے تو ٹھیک ہے، میں نے بے احتیاطی مجھ سے یار ہوئی تھی، مجھے یوں نہیں پاؤں یوں رکھنا چاہیے تھا تاکہ آئندہ میری احتیاط قائم رہے، تو اس نیت سے کہ یار بے احتیاطی ہو گئی ہے، چلو کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن کو کہے کہ لازمی ہے کرنا پڑے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں 200 من بھی دے گا تو معافی نہیں ہے، 2000 من دانے بھی دے گا تو معافی نہیں، اسے توبہ ہی کرنی پڑے گی، کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا جس نے جان بوجھ کے کیا ہے قرآن پاک کے بارے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چھت کے نیچے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو آیا ہم اس چھت کے اوپر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اس چھت کے اوپر ہم جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ نہیں تھلے قرآن ہے تو میں ذرا اتنے ہی چڑھنا ہے آج، تو پھر تو کافر ہی ہو جانا اس نے، اس کے پلے کیا رہ جانا۔ تو لیکن اگر کوئی نیچے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہم کہیں نہیں گھر کے چھت کے اوپر نہیں چڑھنا اس بندے نے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، تو بے ادبی کوئی نہیں ہوتی اس میں قرآن پاک کی، ورنہ تو جو 4 5 5 6 6 10 10 منزلہ گھر ہوتے ہیں، نیچے والی منزل والے تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کا تو قرآن پاک پڑھنا ہی بند کر دیا۔ 2 منزلہ مسجدیں ہوتی ہیں، نیچے مدرسے ہوتے ہیں، اوپر لوگ نمازی نماز پڑھتے ہیں، ان مسجدوں کا کیا بنے گا؟ نیچے مدرسے ہوتے ہیں 2 3 3 4 4 5 5 منزلہ مدرسے ہوتے ہیں، نیچے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کلاسیں اوپر لگی ہوتی ہیں، نیچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، اوپر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر بہت ہی زیادہ شدید مسئلے ہو جائیں گے نا، سخت ہو جائے گا کام کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ والے گھر کی چھت ذرا نیچے ہے، ان کے گھر میں نے کو پڑھ رہا ہو قرآن، تو پھر آپ کو نیچے اترنا پڑے گا، ساتھ والے گھر میں نہ کو پڑھ رہا ہو تو وہاں سے بھی نیچے اترنا پڑے گا۔ شریعت نے اتنا نہیں آپ کو کیا، یہ کیا کہ قرآن پاک لے کے کوئی یہاں بیٹھا ہے آپ کے سامنے تو آپ پھر اونچا نہ بیٹھے، بے ادبی ہے، آپ اونچا نہ بیٹھے، بے ادبی ہے، آپ اس کو یا تو اس کو بھی اونچا بٹھا دیں کہیں پہ، یا خود آپ نیچے ہو جائیں ممکن ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ یہ میں نے آج کے چند ایک مسائل آپ کو بتائے ہیں، کچھ تعویذ ہوتے ہیں بندے کے گلے میں،